تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ نماز کا سیریز ہم نے شروع کیا تھا جس کے 9 حصے ہو چکے تھے۔ آج ہم اس کے 10ویں حصے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ریل، بس، ہوائی جہاز اور کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔ تو ان چیزوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹرین کی طرف۔ ریل میں نماز کا حکم یہ ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے گا، جس طرح زمین پہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح نماز پڑھے گا۔ تو کھڑا ہونا وہاں پہ بھی ضروری ہے، بیٹھ کے وہاں پہ نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر عذر ہے، بندے کو مرض ہے یا کوئی دوسرا عذر ہے، مثلا ٹرین سے گرنے کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اعذار کی وجہ سے بندہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، بیٹھنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ قیام پہ تو قادر ہے، عذر نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ٹرین سے گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، رش بہت زیادہ ہے ٹرین میں۔ تو اس وقت حکم یہ ہے کہ بندہ وہاں پہ اشاروں سے نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے، کیونکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے قیام ساقط نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے اگر ٹرین نے ٹرن لے لیا اور دوسری طرف رخ موڑ لیا اور نمازی کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے دوسری طرف ہونے جا رہا ہے، تو قبلے کی رعایت رکھ کے وہ بھی قبلے کی طرف اپنا چہرہ پھیرے گا۔ لہٰذا ٹرین میں قیام بھی ضروری ہے اور اسی طرح چہرہ قبلے کی طرف ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر چہرہ قبلے سے دوسری طرف ٹرین کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ قبلے کی طرف جو ہے نماز میں ہی چہرہ پھیر سکتے ہیں، بلکہ چہرہ پھیرنا ضروری ہے، اور اسی طرح کھڑا ہونا بھی وہاں پہ ضروری ہے۔ البتہ عذر کی وجہ سے اگر کھڑا نہ ہو سکے تو قیام جو ہے اس وقت معاف ہے، بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن جگہ کی تنگی جو ہے اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، لہٰذا جگہ کی تنگی کی وجہ سے اگر بندہ قیام رکوع سجود نہ کر سکا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اس کے بعد ہے ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز میں نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہے یا زمین پر چل رہا ہے تو اس وقت اس کا حکم بعینہ ہی وہ ریل والا حکم ہے کہ اس میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عذر ہو تو اس وقت بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ عذر ہو کمزوری وغیرہ کی وجہ سے، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر جگہ کی تنگی تو پہلے جہاز میں اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ ریل گاڑی میں تو بہت زیادہ پیسنجر وہ سوار ہوتے ہیں، سیٹ کے بغیر بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاز میں تو اس طرح ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ایسی صورت پیش آ جائے تو وہ بہتر ہے کہ نماز بندہ پڑھ لے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر جہاز ہوا میں پرواز کر رہا ہو تو اس وقت حکم مختلف ہے، وہ یہ کہ اگر بندہ کھڑے ہو کے نماز پہ قادر ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے تو بندہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ریل میں اس کو دہرانے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے وضو کا مسئلہ۔ تو جہاز میں اکثر پانی مل جاتا ہے، بندہ وضو کر لے، اس سے اگر پانی نہ ملے تو فقہا نے فرمایا ہے کہ مٹی کا برتن بندہ اپنے ساتھ رکھ لے جہاز میں، اور یا کسی تیلے میں مٹی ڈال لے، اور ایسا تیلا ہو کہ اس پہ تھوڑی سی مٹی جو ہے باہر سے بھی لگی ہوئی ہو، اور اس پہ بندہ تیمم کر لے اور پھر نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب نماز کا بالکل آخری وقت ہو اور جہاز لینڈنگ کرتے وقت آپ کا گمان یہ ہے کہ نماز ہم سے فوت ہو جائے گی، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ آگے ہے ہوائی جہاز میں قبلے کا حکم۔ بندہ غالب گمان کے مطابق قبلے کی طرف رخ پھیرے گا کہ میرا غالب گمان کیا ہے، وہ تحری کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندازہ لگائے گا اور غالب گمان اس کے جس طرف جائے تو اسی طرف وہ جو ہے نماز پڑھے گا کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اس طرف ممکن ہے۔ لیکن اگر اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چلا گیا کہ میں جس طرف نماز پڑھ رہا تھا اس طرف قبلہ نہیں تھا، تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ جہاز سے اترنے کے بعد ہمیں نماز کا وقت مل جائے گا، یعنی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی اس وقت تک، تو بندہ ہوائی جہاز میں نماز نہ پڑھے۔ جہاز سے اترنے کے بعد ایئرپورٹ میں
یا گھر میں آ کے بندہ نماز پڑھ لے۔ آگے ہے بحری جہاز، تو بحری جہاز میں نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر جہاز لنگر ڈالے ہوئے ہے، وہ ساحل پہ کھڑا ہے، تو اس صورت میں بندہ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے گا، بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس وقت چونکہ اس میں عموماً سر چکرا رہا ہوتا ہے، اگرچہ فی الحال سر نہیں چکراتا، لیکن آئندہ سر چکرانے کا خطرہ ہو سکتا ہے 1-2 منٹ میں، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز میں بغیر عذر کے بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ بیٹھ کے بھی نماز پہ قادر نہیں ہے، سر چکراتا ہے، کوئی دوسرا عذر ہے، تو کشتی میں صرف قبلہ رخ ہو کے لیٹ کے نماز اشاروں سے پڑھے گا۔ آگے ہے قبلے کا مسئلہ، چونکہ جہاز میں قبلے کا رخ معلوم کرنا آسان ہے، سورج سے، چاند سے اور قطب ستارے سے آپ قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں، لہٰذا اس میں قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، قبلے سے منہ پھیر کے نماز جائز نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا